یہ سن کر آشا پری اداس ہو گئی اور بولی یہ سچ ہے کہ وہ ہم سب میں سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بہت سے عاشق ہیں، میرا بھائی بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے، ایک دیو بھی اس کا عاشق تھا، وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر نیلم نے انکار کر دیا۔ وہ اس کی انگوٹھی لے گیا جس میں اس کی طاقتیں تھی۔ نیلم پری خود وہ انگوٹھی واپس نہیں لا سکتی تھی، اس لیے اس نے میرے بھائی کو اپنے جال میں پھنسایا۔ اس سے کہا کہ اگر وہ میری انگوٹھی واپس لا دے گا تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ میرا بھائی اس کی انگوٹھی واپس لے آیا اور اسے اپنا وعدہ یاد دلایا تو نیلم نے میرے بھائی کو مار دیا۔ میں ان دنوں میں یہاں پر نہیں تھی، جب میں واپس آئی تو اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے ایک چلا کیا جس میں مجھے میرے بھائی کی موت کا پتہ چلا، تو پھر میں نے نیلم سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس سے بدلہ لینے گئی، لیکن اس کی طاقت مجھ سے زیادہ تھی، اس لیے وہ مجھ پر بھاری پڑ گئی، اور جب میں نے اپنی طاقت بڑھائی تو اس نے اپنے محل کے ارد گرد ایسا حصار قائم کر دیا جسے میں پار کرنا چاہوں تو جل جاؤں گی۔ وہ حصار اگر تم پار کرو گی تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آشا پری کی کہانی سن کر آنیا کو دکھ ہوا۔ اس نے بات بدلتے ہوئے آشا سے پوچھا، تم بھی بہت خوبصورت ہو، تمہارا کوئی عاشق نہیں ہے کیا؟ آشا مسکراتی اور بولی، ہاں ہے، پر میں اس سے پیار نہیں کرتی۔ کیا تم کسی اور سے پیار کرتی ہو؟ آنیا نے پوچھا تو وہ بولی، میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، ابھی رات ہو گئی ہے، صبح چلیں گے وہاں۔ آشا پری نے بات بدل دی۔ دونوں غار کے سامنے کھڑی تھی اور غار کے اوپر ایک سرخ رنگ کا پتھر تھا۔ دونوں غار کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر آنیا کے ہوش اڑ گئے۔ جہاں تلوار پڑی تھی وہاں کا راستہ بہت ہی تنگ تھا، اس کے نیچے گہری کھائی تھی اور ایک لاوا بہہ رہا تھا۔ آشا پلیز وہ تلوار تم لے کر آؤ، آنیا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی، اس تلوار کو وہی چھو سکتا ہے جو کسی سے سچی محبت کرتا ہے، اگر میں اس تلوار کو چھوں گی تو وہ خاک میں تبدیل ہو جائے گی، تمہیں خود ہی جانا ہوگا، منزل بالکل تمہارے سامنے۔ آنیا تم آگے بڑھو، آشا نے کہا تو آنیا نے اللہ کا نام لے کر رستے پر قدم رکھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کے قدم ڈگمگائے، وہ گرتے گرتے بچی۔ آنیا آگے بڑھو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ آشا کی آواز سنتے ہی آنیا کو کچھ حوصلہ ملا اور آگے بڑھ کر تلوار اٹھا لی۔ اچانک غار ہلنے لگی۔ آنیا جلدی کرو، آشا کی آواز آئی۔ آشا نے آنیا کا ہاتھ تھام لیا اور آنیا باہر آ گئی۔ غار کے آگے ایک بڑا سا پتھر آ گرا تھا۔ نیلم کو ختم کرنے کے لیے تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اس آدھے گھنٹے میں تمہیں سلمان کو بھی ڈھونڈنا ہوگا، تم جہاں بھی ہوگی میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، اگر تم سلمان کو ڈھونڈ نہ پائی تو میں تمہیں بچا لوں گی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گی، اگر میں اسے ڈھونڈ نہ پائی تو تم مجھے نہیں بچاؤ گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ دونوں محل کے سامنے کھڑی تھی۔ نیلے رنگ کا محل مکمل طور پر شیشے سے بنا ہوا تھا اور دھوپ سے ایسا چمک رہا تھا کہ جیسے کوئی ہیرا ہو۔ آنیا آگے بڑھی تو اسے سرخ سی ایک لائن دکھائی تھی۔ آنیا کے اندر داخل ہوتے حصار ٹوٹ گیا۔ نیلم پری اپنے جادو آئینے میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور بولی، میرے دشمن ایک ساتھ ہی مرنے کے لیے آگے ہیں۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جا کر ختم کر دو۔ ان دونوں نے محل کے اندر قدم رکھا تو اس کے سامنے خوفناک شکل والے جن کھڑے تھے۔ دونوں نے لڑنا شروع کر دیا پر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آشا نے ایک پھونک ماری تو سب جل گئے۔ وہ دونوں آگے بڑھی، ان کے سامنے نیلم پری کھڑی تھی۔ ہمیں زندہ دیکھ کر حیرانگی ہو رہی ہے نا تم کو؟ آشا پری نے نیلم پری کو دیکھ کر تنسیہ لہجے میں کہا، ان سے بچ کر تو آ گئی ہو لیکن اب اس سے بچ نہیں سکو گی۔ اس نے یہ کہہ کر سامنے کی طرف پھونک ماری تو سامنے ایک بلا کھڑی تھی جس کا قد تقریباً 10 فٹ تھا۔ اسے دیکھ کر آنیا تو بہت بری طرح ڈر گئی۔ آنیا تم نیلم کو ختم کرو، میں اسے دیکھتی ہوں۔ نیلم پری آنیا پر وار کر رہی تھی۔ آنیا ہر بار اس کے وار سے بچ رہی تھی۔ تب ہی تلوار آنیا کے بازو پر لگی اور خون بہنے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنیا جلدی نیلم کو ختم کرو۔ نہ جانے آنیا میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔
اور اس نے ایک ہی بار میں نیلم کو مات دے دی اور اس کو مار ڈالا۔ آنیہ سلمان کو تم ڈھونڈو، میں اسے ختم کرتی ہوں۔ آنیہ سارے کمرے میں دیکھنے لگی لیکن سلمان اسے کہیں بھی نہ ملا۔ وہ بھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں سلمان کو دیکھ رہی تھی لیکن اس کو سلمان کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اب صرف 5 منٹ رہ گئے تھے اور ایک ہی کمرہ رہ گیا تھا۔ آنیہ نے دعا کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو سلمان کو سامنے پایا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور چیخنے لگی، سلمان آنکھیں کھولو، سلمان پلیز آنکھیں کھولو۔ آنیہ نے اس کو ہلایا۔ اتنی دیر میں محل ہلنے لگا اور آشا وہاں آ گئی تھی۔ آنیہ جلدی سے میرا ہاتھ تھام لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ آنیہ نے ویسا ہی کیا جیسا آشا پری نے کہا۔ آنیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ تینوں باہر کھڑے تھے۔ سلمان کو ہوش آیا تو اس کی نظر آنیہ پر پڑی۔ آنیہ تم یہاں کیسے آئی؟ سلمان تم ٹھیک ہو نا؟ آنیہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، پر تم یہاں کیسے آئی اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ سلمان نے آنیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ آنیہ نے سلمان کو سب کچھ بتا دیا کہ آشا پری نے کیسے اس کی مدد کی۔ آشا پری نے کہا، میں تم دونوں کو تمہاری دنیا میں چھوڑ آؤں۔ ہاں آشا پری، آنیہ نے جلدی سے کہا۔ تم دونوں اپنی آنکھیں بند کرو، آشا پری نے ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا اور ان دونوں نے اپنی آنکھیں بند کی تو ان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ اب تم لوگ اپنی آنکھیں کھول لو، آشا پری کی آواز سنائی تھی تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی تو آنیہ اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہت ہی خوش تھی کہ وہ سلمان کے ساتھ واپس آئی تھی۔ آنیہ نے آشا پری کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا، آشا پری میری مانو تو جو تم سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے شادی کر لو۔ ہاں آنیہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ایسا ہی کروں گی، اپنے دیس میں پہنچتے ہی جا کر ہاں کر دوں گی، لیکن تم لوگ مجھے اپنی شادی پر ضرور بلانا، میں ضرور آؤں گی۔ ہاں آشا پری ہم تم کو ضرور بلائیں گے۔ آشا پری نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر آنیہ کو دی اور کہا، آنیہ جب بھی تم کو میری ضرورت پڑے تو میری انگوٹھی اپنے سامنے رکھ کر 3 بار میرا نام پکارنا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے آشا پری، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پری ان کے سامنے سے اڑتے ہوئے اوجھل ہو گئی اور وہ دونوں اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کو اپنے سامنے دیکھ کر سب گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آنیہ اتنی بہادر لڑکی ہے کہ وہ پرستان سے جا کر اپنے سلمان کو زندہ لا سکتی ہے۔ پھر جلدی ان کی شادی کر دی گئی اور ان کی شادی میں آنیہ نے آشا پری کو بھی بلایا۔ یہ ایسی شادی تھی جس میں ایک پری نے بھی شرکت کی تھی۔ اب وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت ہی خوش ہیں۔ دعا کریں کہ وہ ہمیشہ خوش ہی رہیں۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی میری کہانی؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا بھائی کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔